الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو مستقبل المشرق يقول ألا إن الفتنة ها هنا ألا إن الفتنة ها هنا من حدیث يطلع قرن الشیطان رواہ الشیخین، رواہ البخاری فی کتاب الفتن و رواہ المسلم فی کتاب الفتن۔ تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ انگنت درد و سلام ہو انبیاء کی مقدس جماعت پر، خصوصاً جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ صحیح بخاری اور مسلم کے حوالے سے جو حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، اس کو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے مشرق سے فتنوں کا ظہور اس ٹاپک سے بیان کیا ہے۔ مشرق سے فتنے ظاہر ہو گئے، یعنی بکثرت فتنے اٹھیں گے مشرق کی جانب سے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث بیان کر رہے ہیں، اور اس حدیث کو دیکھیں۔ سب سے پہلے حدیث سنیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں یہ بات فرماتے ہوئے سنی ہے کہ ان کا رخ مشرق کی جانب تھا۔ نبی کا رخ کدھر تھا؟ مشرق کی طرف۔ اللہ کے نبی نے فرمایا آگاہ ہو جاؤ، فتنے ادھر سے آئیں گے، فتنے ادھر سے ہی آئیں گے۔ آگے کہا آگاہ ہو جاؤ، فتنے ادھر سے آئیں گے جہاں سے شیطان کی سینگ طلوع ہوتی ہے۔ اسے صحیح بخاری اور مسلم نے ذکر کیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ مدینہ میں کھڑے ہو کر اگر آپ دیکھیں تو مشرق کا رخ کدھر ہے؟ مشرق میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں؟ تو ہم اس کو خود نہیں بیان کرتے، ایک اور حدیث سے سنتے ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، نبی نے دعا کی، اے اللہ ہماری سا و مد میں خیر و برکت عطا فرما۔ سا اور مد یہ ناپنے اور تولنے کے لیے ایک پیمانہ ہے، کہا اس میں خیر و برکت عطا فرما۔ ہمارے شام اور یمن میں خیر و برکت عطا فرما، یعنی ملک شام فلسطین کا جو علاقہ ہے اور یمن کے علاقے میں خیر و برکت عطا فرما۔ لوگوں میں سے ایک شخص نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی ہمارے عراق کے لیے بھی آپ دعا کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا وہاں تو شیطان کی سینگ ہے، وہاں تو شیطان کی سینگ ہے اور فتنے ابھر رہے ہیں، اور بے شک جفا تو مشرق ہی میں، جفا یعنی دھوکہ یا اس قسم کے دھوکے سے جڑی ہوئی چیزیں مشرق ہی میں ہیں۔ اب دیکھیں اس حدیث میں، وہ پچھلی والی حدیث میں جو اشارہ ہے کہ فتنے ادھر سے آئیں گے، مشرق سے آئیں گے، اس حدیث میں اس کی وضاحت موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے کہا اللہ کے نبی ہمارے عراق کے لیے دعا کر دیجیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں کہ وہاں تو شیطان کی سینگ ہے، یعنی شیطان کی سینگ جس طریقے سے طلوع ہوتی ہے ویسے بکثرت فتنے وہاں سے طلوع ہونے والے، بکثرت فتنے ہونے والے۔ اب دیکھیں عراق اور ایران یہ دونوں ہی کیا ہے؟ اسی جانب ہے، مشرق کی جانب، اور مشرق ہی کی جانب اگر آپ دیکھیں گے تو ہندوستان کا ایک حصہ بھی آتا ہے، ہندوستان کا بھی ایک حصہ آتا ہے۔ اور جب ہم ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس حدیث کو سمجھے اور رسول اللہ کے زمانے سے لے کے آج تک چیزوں کا جائزہ لے تو بہت سے فتنے دینی اعتبار سے بھی آپ کو دکھیں گے اور جفا کے اعتبار سے، دھوکے کے اعتبار سے بھی دکھیں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو دھوکہ دے کر بلانے والے لوگ تھے، ہاں، یا اس قسم سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی لشکر میں گھس کر، حضرت معاویہ کے لشکر میں گھس کر دونوں کو آپس میں لڑانے والے لوگ بھی کہاں سے آتے؟ چنانچہ یہ تمام کا تعلق کہیں نہ کہیں جا کے کہاں جڑے گا؟ مشرق سے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بیان کر۔ اچھا دیکھیں خوارج کا جو فتنہ نکلا، علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کا میں قول آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں
کہ پہلا فتنہ مشرق ہی کی جانب سے اٹھا. علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے پہلا فتنہ جو اسلام کا پہلا فتنہ ہے وہ مشرق کی جانب سے اٹھا تھا، جو مسلمانوں کے درمیان فرقت یعنی تفرقہ ڈالنے کا سبب بن گیا. اور یہ چیز شیطان کے لیے خوشکن اور محبوب ہے. شیطان کے لیے کیا ہے؟ شیطان خوش ہوتا ہے، سب سے زیادہ شیطان خوش ہوتا ہے اسی باتوں سے کہ مسلمان آپس میں کیا ہو، لڑائی کرے، آپس میں جھگڑا کرے. چنانچہ کہا کہ شیطان کے لیے خوشکن اور محبوب ہے. اسی طرح بدعتوں کی ابتدا بھی اسی جہت سے یعنی مشرق کی جہت سے، مشرق کی جہت سے. خوارج کا فتنہ مشرق سے، شیعہ کا فتنہ، روافظ کا فتنہ مشرق سے. اسی طریقے سے باطنیہ اور قدریہ کا جو فتنہ نکلا تھا وہ بھی مشرق کی جانب سے نکلا تھا. جہمیہ کا، معتزلہ کا، یہ تمام کے فتنے عراق کی جانب سے ظہور ہوئے. ان کا یہ فتنہ کہاں سے اٹھا تھا؟ عراق کی طرف سے اٹھا تھا. اور اس بات کو سمجھ لیں کہ بظاہر چیزیں کتنی ہی اچھی دکھتی ہو، آج تک دنیا کے اندر اہل یہود کو، اہل عیسائی کو لوگ پیسفل شخصیت مانتے تھے. میڈیا دکھاتا ہے یہ پیسفل لوگ ہیں، اور مسلمان کو کیسا دکھایا جاتا ہے؟ یہ دہشت گرد ہے. لیکن آج بچوں کو کھانے والے لوگ کون نکل رہے؟ بچوں کا قتل عام کرنے والے لوگ کون ہیں؟ آج جو فائلز لوگوں کے سامنے آ گئی ہے اس سے حقیقت واضح ہو گئی کہ کون کتنا شیطان کی پرستش میں ڈوبا ہوا ہے. اور اگر جو پیسفل ہے، جو امن پرست لوگ ہیں، جو صحیح دین پہ ان کو بدنام نہ کیا جائے تو لوگ ان کو ماننے لگے. یہ لاجک ہے، پہلے سے آ گیا، پہلے سے چلا آ گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے مقدس شخصیت، سب سے اعلیٰ اخلاق والے، صادق اور امین، لیکن جب نبوت کا دعویٰ کیا تو کہا ان کے پاس مت جانا، مجنون ہے، جادوگر ہے. برے القاب سے پکارنے لگے تاکہ اگر کوئی بندہ یعنی ہدایت لوگوں کو نہ مل جائے، زیادہ لوگ ایمان نہ لے آئے. تو آپ اندازہ لگائیے یہ سسٹم، یہ جو تھاٹ ہے نا پہلے سے چلی آ گئی. جس طریقے سے ہمارے دیش کے اندر انگریزوں سے آزادی کو حاصل کرنے کے لیے لوگوں نے لڑا تو ان کو فریڈم فائٹر کہا گیا. وہی انگریزوں نے کیا کہا؟ یہ دہشت گرد ہے، یہ باغی لوگ ہیں. تو یہ دو تھاٹ ہمیشہ سے مختلف پہلو سے چلتی آئی ہے. یہاں اس بات کو سمجھیں کہ اگر آپ کو کوئی ایک چیز اچھی دکھ رہی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ اچھی ہو، اور کوئی چیز بری دکھائی دے رہی ہے تو ضروری نہیں کہ وہ بری ہو. ایسے لوگ کہتے ہیں کہ وہاں اس مسجد میں مت جانا، وہ صحابہ کی گستاخی کرتے، وہ نبی کی گستاخی کرتے. جب لوگ آتے سنتے ہیں تو کہتے ہیں تو اللہ کی بات کر رہے، رسول کی بات کر رہے، صحابہ کی بات کر رہے، ہم نے تو گستاخانہ کوئی الفاظ سنے نہیں. تو یہ کب معلوم پڑے گا؟ جب ہم خود سے تحقیق کریں گے، جب ہم خود سے جائزہ لیں گے. تو کہا کہ مشرق کی جانب سے فتنے اٹھے. آج ہمارے یہاں الحمدللہ آپ دیکھیں یہ فتنے، اب میں نے کہا نا آپ سے کہ اور بھی چیزیں ہیں، جیسے یہ آپ دیکھیں قادیانیت کا جو فتنہ ہوتا، قادیانیت ہے، مرزا غلام احمد قادیانی، یہ ایک حصہ جو مشرق کا جانب ہمارا ہندوستان بھی اس میں داخل ہو رہا ہے. تو یہ قادیانی کا فتنہ بھی جو جھوٹے نبی کا فتنہ ہے، جس سے ایک بڑی تعداد میں لوگ گمراہ ہوئے اور اس کو نبی مان بیٹھے، اور آج بھی اس کے ماننے والے لوگ موجود ہیں، اور دوسرے لوگ ان کو مسلمان سمجھتے ہیں. الحمدللہ حالانکہ ان کا مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. جو بندہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبی مانتا ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. چنانچہ انسان کو ظاہری چیزوں کو نہیں دیکھنا چاہیے بلکہ حقیقت کا جائزہ لینا چاہیے. حقیقت کا. آج ہمارے یہاں لوگ اس بات کو ایک اور بات سمجھ لیں کہ جو لوگ صحابہ کے خلاف بولتے ہیں، صحابہ کے خلاف معاملات کرتے ہیں، وہ دین کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے، وہ دین کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے. آج ہم عراق، ایران اور ان کو ہم ہیرو سمجھتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یہ بڑا کام کر رہے ہیں. بظاہر یہ آپ کے سامنے آپ کو دکھایا جا رہا ہے کہ یہ بڑا کام کر رہے ہیں، لیکن حقیقتاً کیا ہے؟ حقیقتاً اگر دیکھیں تو صحابہ کے خلاف ہے، ان کا منہج صحابہ کے خلاف ہے. یہ دین کے مختلف پہلوات کے منکر ہیں، بلکہ بعض ان میں سے وہ ہیں جو قرآن کو قرآن نہیں مانتے، قرآن کو قرآن نہیں مانتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت جبرائیل نے
یہ میں کوئی زبانی باتیں نہیں کہہ رہا ہوں، کتابوں کے اندر موجود کہ حضرت جبرائیل نے جو نبوت لائی تھی وہ حضرت علی کے لیے لائی تھی اور وہ رسول اللہ کو دے دی، انہیں خیانت کر دی، نعوذ باللہ۔ اس قسم کا عقیدہ رکھنے والے لوگ مسلمانوں کے یا اسلام کے خیر خواہ قطعاً نہیں ہو سکتے، قطعاً نہیں ہو سکتے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص کھڑا ہوا کہ اللہ کے نبی ہمارے عراق کے لیے دعا کر دیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا نہیں کی اور کہا کہ یہ تو شیطان کا گڑھ ہے، یعنی شیطان کی سین یہاں سے طلوع ہونے والی ہے، فتنے ہونے والے ہیں یہاں سے۔ اور ہم کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے خیر خواہ ہیں جب نبی کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے فتنے اٹھیں گے؟ تو ہم کیسے اس چیز کی امید رکھ سکتے ہیں کہ ہمارے لیے بھلائی کا سامان بن سکتے ہیں؟ اس کے بعد دوسری چیز یہاں سمجھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشابہت دی کہ شیطان کی سینگ ہے، سینگ طلوع ہونے والی، جیسے سورج طلوع ہوتا ہے نا تو پوری دنیا کے اندر روشنی پھیلاتا ہے، اسی طریقے سے یہاں سے جو فتنے اٹھیں گے پوری دنیا کے اندر شر پھیلائیں گے، پوری دنیا میں شر پھیلائیں گے۔ اور اگر آپ دیکھیں تو دجال کے جو پیروکار ہوں گے وہ بھی اسی جانب سے اٹھیں گے، اسی جانب سے دجال کا ساتھ دیں گے، دجال اس کے ساتھی بنیں گے اور پوری دنیا کے اندر دجال کے ساتھ فتنہ پھیلائیں گے۔ چنانچہ انسان کو ان چیزوں سے کیا کرنا چاہیے؟ متنبع ہو جانا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے ہمیں ان چیزوں سے متنبع کر دیا ہے، ہم کو چاہیے کہ ایسے فتنوں سے محفوظ رہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور جو مذہب ہے بہائیت مذہب، جس کا آپ دیکھیں گے لوٹس ٹیمپل کے نام سے دلی میں ٹیمپل چلتا ہے، لوٹس ٹیمپل، یہ بہائی مذہب کے لوگوں کا ہے۔ بہائی ایک شخص تھا جس کے سلسلے میں آپ دیکھیں اس کا جو دھرم، اس کے جو بانی ہیں مرزا علی محمد الشیرازی، جو خود لقب، جس نے اپنے آپ کو خود لقب دیا باب کا، باب کہتے دروازے کو، باب کا لقب دیا، اس کو حکومت فارس نے قید کیا اور قتل کر دیا۔ اس کا جانشین جو شخص تھا جس کا نام تھا بہاءاللہ، مرزا حسین علی، مرزا حسین، آپ دیکھیے مسلمان نام ہے نا، اللہ کا نام لگا بہاءاللہ، کوئی بھی سننے والا سمجھے گا کہ اپنا ہی بھائی ہے، اپنا ہی بھائی ہے۔ تو عبداللہ بن ابی جو رئیس منافق تھا، نام تو عبداللہ تھا، اس کا نام عبداللہ تھا لیکن منافقوں کا سردار ہے۔ تو یہاں دیکھیں بہاءاللہ، اس نے کیا کیا، اس نے مختلف عقیدے پیش کیے، جس میں سے قرآن کے منسوخ ہونے کا عقیدہ کہ قرآن منسوخ ہے، یعنی قرآن جو کتاب ہے یہ منسوخ ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ کعبۃ اللہ کو ڈھانا جائز ہے، یہ اس کا عقیدہ ہے، ان کے عقائد میں سے۔ اسی طریقے سے حج کو اس نے باطل قرار دیا، حج کو عبادت نہیں سمجھتا، حج کو باطل قرار دیا، اور اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، تو یہ بہاءاللہ کا جو فتنہ اٹھا یہ بھی باطل فتنوں میں سے تھا، اور یہ بھی مشرق کی جانب سے تھا، یہ بھی مشرقی کی جانب سے اٹھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں متنبع کر دیا کہ اس جانب سے فتنے اٹھیں گے، تو ہم اس بات کو سمجھ لیں کہ اس جانب سے خیر خواہی کم ہی ہوں گی، فتنے ہی زیادہ ہوں گے۔ تو ہم کو اپنے آپ کو محتاط کر لینا چاہیے، کوئی بھی ذہنیت بنانے سے پہلے اپنے آپ کو، اپنی ذہنیت کو محتاط کر لینا چاہیے کہ کہیں ہم کوئی ایسی ذہنیت کو پروموٹ تو نہیں کر رہے جو نبی کی حدیث کے خلاف ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحیحہ کے خلاف ہے۔ تو یہ اس ٹاپک سے بات رکھی گئی، اور بھی جو چیزیں آپ کے سامنے رکھی گئی وہ ان فتنوں کی تفصیلات ہے، انشاءاللہ کبھی موقع رہا تو اس حدیث پہ ہم بات کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ صحیح معنوں میں ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ اپنی زندگیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم ربنا بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔